غلام عباس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں تو پھر خود کو یاد کروانے کے لیے ان کا افسانہ کتبہ یاد کرتا ہوں اور ساتھ ہی غلام عباس یاد آ جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جن سے میری غلام عباس بابت بات ہوئی ہے وہ میری اس حرکت کو برداشت کر چکے ہیں۔ خود کو یاد کروانے کی عادت سے یاد آیا کہ میٹرک کے ایک رمضان میں ہمیں نماز تراویح کی سیٹنگ کرنا تھی، کیونکہ ایک تو اپنا سبق پکا ہو جاتا تھا اور دوسرے جیب خاصی گرم ہو جایا کرتی تھی۔ یاد رہے ہمیشہ اہم وجہ دوست پہلے بتانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ خیر، ہر محلے میں ایک مرکزی جامع مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے، مگر مجھے جو مسجد ملی وہ غیر مرکزی اور غیر جامع مسجد تھی۔ سچ پوچھئے تو یہاں آن کر میں ٹھہر گیا ہوں اور سوچنے لگا ہوں کہ اس مسجد کا نام کیسے بتاؤں۔ بس یوں سمجھیے کہ بابو ہوٹل ٹیکسلا کے بعد ٹیکسلا میں ڈاک خانے والی گلی کراس کریں تو دائیں طرف ایک قدیم پروقار اور ایستادہ کھڑے گنبدوں کا جھمگٹا ہے، جو کسی زمانے میں اپنے ہندوؤں کا مندر ہوا کرتا تھا۔ بس فرق صرف یہ ہوا کہ جہاں رام کی پوجا ہوا کرتی تھی، اب ہم لوگوں نے وہی رام کا مقدس گھر رحمان کے مقدس گھر میں تبدیل کر لیا۔ میری تعیناتی مندر والی مسجد میں ہوئی۔ یہ 2001-2002 کا سن تھا اور یہاں تراویح پڑھا کر ہم بابری مسجد کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ داڑھی مونچھ مکمل نہ ہونے کے باعث میں یہاں سامع منتخب ہوا اور ہمارے ایک عمر رسیدہ دوست حافظ صاحب کے ذمے تراویح پڑھانے کی ذمہ داری آئی۔ سب کچھ طے ہو گیا کہ وقت کیا ہوگا، روز کتنا پڑھنا ہے اور ختم القرآن کی تاریخ ارد گرد کی مساجد کو دیکھتے ہوئے طے کر دی گئی۔ اگر مرکزی جامع مسجد ہوتی تو وقت کا معاوضہ بھی طے کیا جاتا، لیکن یہ مندر کی مسجد تھی اور یہاں بابری مسجد کا بدلہ لینا ہی کمال تجربہ تھا۔ باقی سب تو اوپر والے کی جانب سے اوپر کی کمائی ہونا تھا۔ حافظ صاحب نے حفظ کے بعد ملازمت اور شادی کی تھی اور دوباقے کی تھی۔ 13 سال یہی کرتے رہے تھے۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ سال گزر گئے، قرآن پاک کھولے تو انہوں نے تراویح کا قصد کیا اور میرے ذمے دن میں 2 بار سب کی سننے سنانے کی ذمہ داری پہنچ گئی۔ ادھر پٹھانوں کے محلے میں میری لامبی لچکیلی انگلیوں کے باعث گیند کو سوئنگ کرنے پر لگنے والے جوئے اور اس کی بدولت کرکٹ میچوں پر رمضان کے احترام کا سایہ پڑ چکا تھا اور مجھے مرکزی جامع مسجد کے صحن کی دھوپ میں دن کے 2 گھنٹے گزارنے ہوتے۔ اسکول کا کام علیحدہ ہوتا۔ جیسے میں کتبہ یاد کیے بنا غلام عباس کو یاد نہیں کر سکتا، اسی طرح حافظ جی بھی جہاں اٹک جاتے جب تک وہ مکمل طور پر بنا بالوں کے سانولے سر سے بڑا سا پگڑ دائیں ہاتھ سے اتار کر بائیں سے ٹنٹ کو نہ کھجاتے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ نے برِ صغیر میں کھجلی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ مسجد کے صحن میں وہ اٹکتے ہی پگڑ اتار صف پہ رکھتے اور ارد گرد دیگر 2-3 ٹوپیوں سمیت میرا ہاسا نکل جاتا کہ ایک شاندار باروب حافظ کے اندر سے یکدم ایک گنج اچانک برآمد ہو گئی اور وہ لقمہ لیتے، ٹینٹ کھجاتے اور روانی اگلے رکوع تک پہنچ جاتی۔ لیکن نماز تراویح میں مسئلہ شدید ہوتا۔ وہ اٹک جاتے، میں دھکے لگاتا جاتا مگر گاڑی پٹڑی پر نہ چڑھتی۔ بالآخر اسے دھکے لگا کر رکوع و سجود جیسے پیٹرول پمپ پر پہنچ جاتا اور اگلے پیٹرول پمپ تک دھکیلنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ 2 دن مقتدیوں، مجھ جیسے سامع اور ایک اور ریٹائرڈ سامع اور ایک حاضر سروس متسامع نے بمشکل نکالے۔ تیسرے روز پہلی 2 رکعت میں جب حافظ جی نے روانی پکڑی تو قدیم رام اور جدید رحمان دونوں حافظ جی سے بور ہونے لگے۔ طبیعت خرابی کا بہانہ ہوا اور میں نے بقیہ 18 تراویح سبک رفتاری سے پڑھا ڈالیں۔ سواریاں حیران رہ گئیں کہ جو ڈالا بادامی باغ سے دھرم پورے پہنچتے ہانپ جاتا تھا، اس رکشے نے بادامی باغ سے گرجا چوک پہنچ کر دم لیا۔ لیکن یہ بات حافظ جی کو منظور نہ تھی۔ بہانہ میری داڑھی مکمل نہ ہونے کا تھا، مگر ہر بندے کی نظر میری طرح ہدف پر ہوتی ہے جو آخر میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگلے روز حافظ جی نے نہایت اعتماد سے سلف مارا، مگر پہلے ہی چوک پر بھول چوک کا شکار ہوئے۔ سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا، حافظ جی پگڑ پٹ ترکیب آزمائیں۔ کہنے لگے وضو ٹوٹتا ہے۔ کہا عورتوں کا، ہمارا نہیں۔ کہنے لگے نمازی